چار قسم کے لوگ اللہ کے غضب میں صبح کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی میں شام کرتے ہیں۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا مردوں میں سے عورتوں سے مشابہت کرنے والے، عورتوں میں سے مردوں سے مشابہت کرنے والی، چوپاہوں اور مرد کے ساتھ لواطات کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل اپنی کتاب عزیز میں کئی مواقع پر قوم لوط کا قصہ بیان کیا ہے۔ اس میں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر جب ہمارا حکم آن پہنچا ہم نے اس بستی کو الٹ کر اوپر تلے کر دیا اور اس پر لگاتار پتھر کے کنکر برسائے، یعنی نشان زدہ تھے۔ ان سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ دنیا کے پتھر نہیں، یعنی اس کے خزانوں میں اس کی اجازت کے بغیر اس میں کسی قسم کا کوئی تصرف نہیں کیا جا سکتا۔ اس امت کے ظالم لوگ بھی جب انہی جیسا فعل کریں گے تو ان پر بھی وہی عذاب نازل ہوگا اور یہ ان سے کوئی دور نہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے جس چیز کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ آپ نے ان جیسے فعل کے مرتکب کے لیے 3 بار لعنت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ قوم لوط کا عمل کرنے والے شخص پر لعنت فرمائے اور اس شخص پر لعنت فرمائے جو قوم لوط کا عمل کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جس شخص کو قوم لوط کا عمل کرتے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بستی کی سب سے اونچی عمارت دیکھی جائے اور اس سے لواطات کرنے والے کو اس سے گرا دیا جائے اور پھر اوپر سے پتھر برسائے جائیں، جیسا کہ قوم لوط کے ساتھ کیا گیا۔ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ لواطت کبیرہ گناہوں میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، کیا سارے جہان میں سے تم ہی مردوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والی قوم ہو، یعنی حلال سے حرام کی طرف تجاوز کر جاتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں اپنے نبی لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ترجمہ، اور ہم نے اس کو اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے کاموں کے عادی تھے، بے شک وہ بری اور بدکار قوم تھی۔ ان کی بستی کا نام سدوم تھا، اس کے باشندے گندے کام کرتے تھے جن کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ وہ سارے جہان میں سے صرف وہی ایسے تھے جو مردوں سے ان کی پیٹھ میں جماع کیا کرتے تھے اور دیگر برے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی مجلسوں میں کوز مارتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، 10 خصلتیں قوم لوط کے اعمال میں سے ہیں: مانگ نکالنا، بٹن کھولے رکھنا، غلیل پھینکنا، کنکری پھینکنا، کبوتر بازی، انگلیوں سے سیٹی بجانا، ایڑیاں چٹکنا، اژرہا لٹکانا، بڑی چادریں اوڑھنا، شراب نوشی کا عادی ہونا اور مردوں سے بدکاری کرنا۔ اور یہ امت اس میں یہ اضافہ کرے گی، عورتیں عورتوں سے اپنی شرمگاہ ملا کر بدکاری کریں گی، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، عورتوں کا آپس میں شرمگاہ ملانا رگڑنا زنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 قسم کے لوگ اللہ کے غضب میں صبح کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی میں شام کرتے ہیں۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، مردوں میں سے عورتوں سے مشابہت کرنے والے، عورتوں میں سے مردوں سے مشابہت کرنے والی، چوپاہوں اور مرد کے ساتھ لواطت کرنے والا۔ روایت ہے کہ جب مرد مرد سے لواطت کرتا ہے
اللہ تعالیٰ کے خوف سے عرش کانپ جاتا ہے، قریب ہے کہ آسمان زمین پر گر پڑے۔ پس فرشتے اسے کناروں سے پکڑ لیتے ہیں اور وہ سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں حتیٰ کہ اللہ عز و جل کا غضب تھم جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، 7 قسم کے لوگ جن پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے اور وہ روز قیامت نظر رحمت سے ان کی طرف نہیں دیکھے گا، اور فرمائے گا جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ۔ قوم لوط کا عمل کرنے والا یعنی فعال اور مفعول، چوپائے کے ساتھ برا فعل کرنے والا، ماں اور اس کی بیٹی سے جماع کرنے والا اور مشت زنی کرنے والا، الا یہ کہ وہ توبہ کر لیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے، ان کے ہاتھ مشت زنی کی وجہ سے حاملہ ہوں گے۔ وہ دنیا میں اپنی شرمگاہوں کے ساتھ عبث کام کیا کرتے تھے۔ یہ بھی مروی ہے کہ چوسر کھیلنا، کبوتروں کا مقابلہ کرانا، کتوں کو لڑانا، مینڈوں کو بڑھانا، مرغا لڑانا، ننگے نہانا اور ناپ تول میں کمی کرنا قوم لوط کے اعمال میں سے ہے۔ ایسا کرنے والے کے لیے وہی ہلاکت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لواطت کرنے والا اگر توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے تو اسے اس کی قبر میں خنزیر کی صورت میں مسخ کر دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مرد یا عورت کی پشت پر جمع کرے تو اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ابو صحیح سالوکی نے بیان کیا، اس امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں لوطی کہا جائے گا۔ ان کی 3 قسمیں ہوں گی۔ ایک قسم ہوگی جو صرف دیکھیں گے، دوسری قسم کے لوگ مصافحہ کریں گے، اور تیسری قسم کے لوگ یہ گندا عمل کریں گے۔ کسی عورت اور بے ریش لڑکے کو نظر شہوت سے دیکھنا زنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے، کان کا زنا سننا ہے۔ نفس تمنا اور رغبت رکھتا ہے جبکہ شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب کرتی ہے۔ اس لیے سواحلین نے بے ریش لڑکوں کی طرف دیکھنے، ان سے میل جول رکھنے اور ان کی ہم نشینی سے مبالغے کی حد تک اعراض کیا ہے۔ حسن بن زاکون بصری نے کہا کہ مالدار لوگوں کے بچوں سے ہم نشینی نہ رکھو، کیونکہ ان کی صورتیں کنواری لڑکیوں جیسی ہوتی ہیں اور وہ عورتوں سے بھی زیادہ فتنے کا باعث بنتے ہیں۔ بعض تابعین نے کہا، میں عبادت گزار نوجوان کے بارے میں نقصان پہنچانے والے درندے سے اتنا خوفزدہ نہیں جتنا اس بے رحش لڑکے کا خطرہ ہے جو اس کے پاس بیٹھتا ہے۔ اور یہ مشہور تھا کہ کوئی آدمی کسی بے رحش لڑکے کے ساتھ کسی ایک جگہ رات بسر نہ کرے، اور بعض علماء نے بے رحش لڑکے کے ساتھ گھر یا دکان یا حمام میں عورت پر قیاس کرتے ہوئے خلوت نشینی کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ بے ریش لوگوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو عورتوں سے بھی زیادہ حسین ہوتے ہیں، اس لیے ان سے بڑے فتنے کا اندیشہ ہے، اور جس قدر اس کے متعلق شر کا امکان ہے اتنا عورت کے بارے میں امکان نہیں ہوتا، اور شک و شر کے ذریعے جس قدر اس کے حق میں رسائی آسان ہے اتنی آسان رسائی عورت کے حق میں نہیں، اس لیے وہ بدرجہ اولا حرام ہے۔ ان بے ریش لڑکوں سے فرار حاصل کرنے اور ان کو دیکھنے سے بچنے کے متعلق علماء سلف کے بے شمار اقوال ہیں، اور انہوں نے انہیں اناتان 2 ناپاک چیزوں کا نام دیا ہے، کیونکہ وہ شرن اس کو ناپاک سمجھتے اور نفرت کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسی اغلام بازی جیسی گندی لعنت سے محفوظ فرمائے۔
اور اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیے۔ جزاک اللہ۔